حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبیوں میں سے ایک ہے جنہیں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ وہ ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، مصر میں صدیوں سے مقیم تھے۔ اپنے فرعون کی حکومت نے سخت ظلم و ستم ڈھائے۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتا تھا اور انہیں سخت محنت پر مجبور کرتا تھا۔ اس نے ان کی زندگی کو اس قدر مشکل بنا دیا تھا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی دور غلامی میں ہوئی جب فرعون کا خوف ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ فرعون کو ایک رات خواب آیا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کے تخت و تاج کو تباہ کر دے گا۔ یہ خواب اس کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھا، کیونکہ وہ اپنی طاقت اور اقتدار کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اس خواب سے خوفزدہ ہو کر فرعون نے ایک ظالمانہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم نے بنی اسرائیل کے دلوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا، کیونکہ اب ہر ماں اپنے بچے کی جان کے لیے پریشان تھی۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جو ایک نیک اور خدا ترس خاتون تھی، حاملہ تھی۔ انہیں اپنے ہونے والے بچے کی فکر لاحق تھی، کیونکہ فرعون کے سپاہی ہر گھر کی تلاشی لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ ہے۔ ان کے چہرے پر نور تھا، جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک خاص علامت تھی، لیکن فرعون کے حکم کی وجہ سے ان کی جان خطرے میں تھی۔ ان کی والدہ نے کچھ دن تک انہیں چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتی تھیں کہ یہ زیادہ دیر تک ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کے دل میں ایک الہام ڈالا کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک لکڑی کی ٹوکری میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیں۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن انہیں اللہ پر مکمل بھروسہ تھا کہ وہ ان کے بیٹے کی حفاظت کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک مضبوط ٹوکری تیار کی اور اسے پانی سے محفوظ بنایا۔ انہوں نے اپنے ننھے بیٹے کو اس ٹوکری میں رکھا اور دعائیں مانگتے ہوئے اسے دریا کے پانیوں میں چھوڑ دیا۔ ان کی بہن کو حکم دیا کہ وہ دور سے ٹوکری پر نظر رکھے۔ ٹوکری دریا کے بہاؤ کے ساتھ آگے بڑھتی رہی اور اللہ کی قدرت سے وہ سیدھا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گئی۔ یہ اللہ کا کرشمہ تھا کہ وہی بچہ جسے فرعون مارنا چاہتا تھا اس کے محل کی طرف جا رہا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جو ایک نیک دل خاتون تھی، نے دریا میں یہ ٹوکری دیکھی۔ آسیہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ ٹوکری کو نکال کر لائے۔ جب ٹوکری کھولی گئی تو اس میں ایک خوبصورت بچہ نظر آیا جس کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی۔ آسیہ کا دل اس بچے کے لیے محبت سے بھر گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنا بیٹا بنائیں گی۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو وہ ناراض ہوا، چونکہ اسے شک تھا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہو سکتا ہے۔ لیکن آسیہ نے فرعون سے التجا کی کہ وہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آخر کار فرعون نے آسیہ کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے ایک اور معجزے کے ذریعے اپنے بیٹے سے ملا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں لایا گیا تو وہ کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو قریب ہی موجود تھی، نے محل کے لوگوں سے کہا کہ وہ ایک ایسی دائی کو جانتی ہے جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی ان کی دائی کے طور پر محل میں بلا لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس واپس آئے اور وہ انہیں دودھ پلاتی رہی۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی اپنی ماں کے ہاتھوں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جوان ہوئے۔ وہ خوبصورت، طاقتور اور ذہین تھے۔ ان کے دل میں ہمیشہ بنی اسرائیل کے لیے ہمدردی تھی،
کیونکہ وہ ان کی حالت زار سے واقف تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ فرعون کے ظلم نے بنی اسرائیل کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہے۔ ایک دن جب وہ شہر میں گھوم رہے تھے، انہوں نے ایک مصری کو ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا۔ مصری اسے بے رحمی سے مار رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ظلم برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے اس مصری کو روکنے کی کوشش کی، لیکن غصے میں آ کر ایک مکہ مارا جس سے وہ مصری مر گیا۔ یہ واقعہ غیر ارادی تھا، لیکن اس نے بڑی ہلچل مچا دی۔ فرعون کے دربار میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو قتل کر دیا ہے۔ فرعون نے فوراً حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے اور سزا دی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ جانتے تھے کہ اب مصر میں رہنا خطرناک ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مصر سے فرار ہو جائیں۔ اللہ کی رہنمائی سے وہ مدین کی طرف روانہ ہو گئے، جو ایک دور دراز علاقہ تھا جہاں فرعون کی گرفت نہ تھی۔ مدین کا سفر لمبا اور مشکل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا، بغیر کسی ساتھی یا وسائل کے اس نئے علاقے کی طرف چل پڑے۔ جب وہ مدین پہنچے تو انہوں نے ایک کنویں کے قریب کچھ لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ چرواہے انہیں تنگ کر رہے تھے اور انہیں پانی نہ پلانے دے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فطری ہمدردی اور طاقت کا مظاہرہ کیا اور ان چرواہوں کو ہٹا کر لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ لڑکیوں نے گھر جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ ایک اجنبی نے ان کی مدد کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس نیک دل شخص سے ملنے کی خواہش کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کہانی سنائی تو حضرت شعیب نے ان کی عزت کی اور انہیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کے لیے کام کرے، اور بدلے میں ان کی ایک بیٹی سے شادی کا بندھن طے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر لی اور کئی سال مدین میں چرواہے کے طور پر کام کیا۔ مدین میں قیام کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پرسکون اور سادہ زندگی گزاری۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش تھے، لیکن ان کے دل میں بنی اسرائیل کی غلامی اور فرعون کے ظلم کا درد موجود تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک بڑا مقصد رکھا ہے، لیکن اس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے جانوروں کو چراتے ہوئے طور پہاڑ کے قریب پہنچے، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک جھاڑی شعلوں میں جل رہی تھی، لیکن وہ جل کر ختم نہ ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عجیب منظر سے متجسس ہوئے اور قریب گئے۔ جب وہ جھاڑی کے پاس پہنچے تو اللہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ اللہ نے ان سے کہا، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم مقدس وادی طوا میں ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات عظیم ذمہ داری کی طرح تھی، کیونکہ انہیں اللہ کے پیغام کو فرعون تک پہنچانا تھا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ وہ مصر واپس جائیں اور فرعون کو اللہ کی عبادت کی دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ وہ اکیلے فرعون کا مقابلہ کرنے سے گھبرا رہے ہیں، کیونکہ فرعون ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بات کرنے میں کچھ کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا ساتھی بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہارون فصیح ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر پیغام پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 عظیم معجزات عطا کیے تاکہ وہ فرعون کو قائل کر سکے۔ پہلا معجزہ تھا عصا، جو زمین پر مارنے سے سانپ بن جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو فرعون کے جادوگروں کے جادو سے کہیں بڑھ کر تھی۔ دوسرا معجزہ تھا ید بیضا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی جیب سے نکالتے تو وہ چمکتا ہوا سفید ہو جاتا تھا جیسے چاند کی روشنی۔
یہ معجزات اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی نشانیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے مشن کے لیے تیاری شروع کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ فرعون کا مقابلہ آسان نہیں ہوگا، لیکن انہیں اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون مدین سے مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کا سفر طویل اور دشوار تھا، لیکن ان کے دل اللہ کے ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ مصر پہنچے تو انہوں نے فرعون کے دربار تک رسائی حاصل کی۔ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جرات سے کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرے۔ انہوں نے فرعون کو بتایا کہ اللہ ہی سچا معبود ہے اور وہ اسے اپنی طاقت سے نابود کر سکتا ہے اگر وہ نہ مانے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر ہنسنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، تم کون ہو جو خدا ہوں حکم دیتے ہو؟ فرعون اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں چور تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہے تو کوئی نشانی دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا جو دربار میں موجود سب کو حیران کر گیا۔ لیکن فرعون نے اسے جادو قرار دیا اور اپنے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا۔ فرعون نے مصر کے بہترین جادوگروں کو جمع کیا جو اپنے جادو کے لیے مشہور تھے۔ ایک بڑا مقابلہ طے ہوا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہوئے۔ جادوگروں نے اپنے عصوں اور رسوں کو زمین پر پھینکا جو سانپوں کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ جادو دیکھنے والوں کے لیے حیران کن تھا اور فرعون بہت خوش ہوا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو ایک عظیم سانپ بن گیا اور جادوگروں کے تمام جادوئی سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نشانی ہے۔ جادوگروں نے فوراً سجدے میں گر کر اعلان کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات فرعون کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ وہ انہیں سخت سزا دے گا، لیکن جادوگروں نے کہا کہ وہ اب صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فرعون کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم اور بڑھا دیا اور کہا کہ وہ کبھی انہیں آزاد نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے اللہ سے دعا کی کہ وہ فرعون کو ہدایت دے یا اسے سزا دے۔ اللہ نے فرعون اور اس کے لوگوں پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی سرکشی سے باز آئے۔ پہلا عذاب تھا کہ مصر کے دریا کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ لوگ پانی پینے سے محروم ہو گئے اور خوف ہر طرف پھیل گیا۔ فرعون نے اس عذاب کو بھی جادو قرار دیا اور کہا کہ وہ اس سے نہیں ڈرتا۔ جب لوگوں نے اس سے التجا کی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ یہ عذاب ہٹ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پانی دوبارہ صاف ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی عذاب ہٹا، فرعون نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور پھر سے سرکشی شروع کر دی۔ اس کی ضد اور حد دھرمی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اللہ کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اللہ نے فرعون پر دوسرا عذاب نازل کیا جو مینڈکوں کی شکل میں تھا۔ پورے مصر میں مینڈکوں کی ایسی کثرت ہوئی کہ وہ گھروں، بستروں اور حتیٰ کہ کھانے تک میں داخل ہو گئے۔ لوگ اس عذاب سے تنگ آ گئے اور فرعون سے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگے۔ فرعون نے ایک بار پھر وعدہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا اگر یہ عذاب ہٹ جائے، لیکن فرعون نے پھر اپنا وعدہ توڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ ٹڈیاں ایسی تعداد میں آئیں کہ انہوں نے مصر کی فصلوں اور درختوں کو تباہ کر دیا۔ کھیت خالی ہو گئے اور لوگوں کے لیے خوراک کی کمی ہو گئی۔ فرعون کے درباریوں نے اس سے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان دے، لیکن فرعون کا دل ابھی بھی سخت تھا۔
اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عذاب ہٹانے کی درخواست کی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو تڑیاں غائب ہو گئیں، لیکن فرعون کی ہٹ دھرمی برقرار رہی۔ اللہ نے فرعون پر ایک کے بعد ایک عذاب نازل کیے۔ ایک عذاب میں جوئیں پھیل گئیں جو ہر جگہ لوگوں کو تنگ کرنے لگیں۔ پھر ایک عذاب میں وحشی جانوروں نے حملہ کیا، اور ایک اور عذاب میں لوگوں کے جسموں پر زخم اور پھوڑے نکل آئے۔ ہر عذاب کے بعد فرعون وعدہ کرتا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانے گا، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹتا وہ اپنی بات سے پھر جاتا۔ اس کی سرکشی نے مصر کے لوگوں کو بھی پریشان کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے بادشاہ کے خوف سے چپ رہتے تھے۔ آخر کار اللہ نے ایک عظیم عذاب نازل کیا جسے ظلمات کہا جاتا ہے۔ 3 دن تک مصر میں گہرا اندھیرا چھا گیا، جہاں کوئی روشنی نہ تھی۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکتے تھے، اور خوف نے انہیں گھیر لیا۔ بنی اسرائیل کے گھروں میں روشنی تھی، لیکن فرعون اور اس کے لوگوں کے لیے یہ عذاب ناقابل برداشت تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو جانے دے گا، لیکن اس نے کچھ شرائط رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی شرائط مسترد کر دی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ عذاب اسے ہر بار ذلیل کر رہے ہیں، تو اس نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے مکمل انکار کر دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور رات کے وقت چپکے سے مصر سے نکلنے کی تیاری کی۔ بنی اسرائیل جو صدیوں سے غلامی میں تھے اپنی آزادی کے لیے پرجوش تھے، لیکن انہیں خوف بھی تھا کہ فرعون ان کا پیچھا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل مصر سے بھاگ رہے ہیں تو اس نے اپنی فوج کو جمع کیا اور ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس کی فوج بہت بڑی اور طاقتور تھی، اور بنی اسرائیل کے پاس کوئی ہتھیار یا فوج نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے، جہاں ان کے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب وہ پکڑے جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ان سے کہا کہ وہ اپنا عصا سمندر پر مارے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا، ایک عظیم معجزہ رونما ہوا۔ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا جس کی دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی تھیں۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزرنے لگے اور ایمان اللہ کی قدرت پر اور مضبوط ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران تھے کہ اللہ نے ان کے لیے سمندر کو راستہ بنا دیا۔ فرعون اور اس کی فوج بھی اسی راستے سے بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے لگے۔ وہ اپنی طاقت پر مغرور تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کو پکڑ لیں گے، لیکن جب بنی اسرائیل سمندر پار کر چکے اور فرعون کی فوج ابھی راستے میں تھی، اللہ نے سمندر کو واپس ملنے کا حکم دیا۔ پانی کی دیواریں گر گئی اور سمندر نے فرعون اور اس کی پوری فوج کو نگل لیا۔ فرعون غرق ہونے سے پہلے چیخا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ اللہ کا عظیم معجزہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دی۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کے وعدے کی تکمیل ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اللہ کی طاقت کے سامنے ذلیل ہو گیا۔ اس کی فوج کا کوئی نشان باقی نہ رہا اور بنی اسرائیل آزاد ہو گئے۔ یہ واقعہ اللہ کی عظمت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی واضح دلیل تھا۔ سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے اپنی نئی زندگی شروع کی، لیکن ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ انہیں صحرا میں طویل سفر کرنا تھا، جہاں ان کی آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی اور انہیں اللہ کے احکامات سے روشناس کرایا، لیکن بنی اسرائیل جو غلامی کی عادت عادی تھے کئی بار ناشکری کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر سے ان کی رہنمائی کی اور انہیں اللہ کے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ صحرا میں اللہ نے بنی اسرائیل کی ضروریات کا خیال رکھا۔ جب وہ بھوکے تھے اللہ نے ان پر من و سلویٰ کہا نازل کیا جو آسمان سے آنے والا کھانا تھا۔ جب وہ پیاسے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنا عصا ایک چٹان پر مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ تھا اور بنی اسرائیل کی پیاس بجھ گئی۔ یہ معجزات اللہ کی رحمت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی مزید نشانیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور سینا پر بلایا تاکہ وہ انہیں شریعت عطا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک طور پر رہے جہاں انہیں تورات دی گئی۔ یہ اللہ کے احکامات کا مجموعہ تھا جو بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے براہ راست بات کی جو ایک عظیم شرف تھا جو کسی اور نبی کو اس طرح نہ ملا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تھے بنی اسرائیل نے ایک بڑی غلطی کی۔ انہوں نے سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جب وہ واپس آئے اور دیکھا کہ بنی اسرائیل بت پرستی کر رہے ہیں تو وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بچڑے کو توڑ دیا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ اللہ سے توبہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بنی اسرائیل کی معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ لیکن اس واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح کے لیے دن رات محنت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل صحرا میں کئی سال تک سفر کرتے رہے جو اللہ نے ان کے لیے وعدہ کی تھی، لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانی اور شکایات کی وجہ سے انہیں صحرا میں 40 سال تک بھٹکنا پڑا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور صبر کرنے کی تعلیم دی۔ انہیں بنی اسرائیل کو ایک متحد قوم بنانے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی نئی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزار سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جد و جہد اور قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک عظیم نبی تھے جنہوں نے فرعون جیسے ظالم کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ان کی زندگی ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی ایک روشن مثال ہے۔ فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے جو ہر دور میں لوگوں کو اللہ کی طاقت اور اس کے نبیوں کی عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ فرعون کا انجام ایک سبق ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی طاقت، دولت اور فوج سب اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہو گئی۔ سمندر میں غرق ہونے سے پہلے فرعون نے اپنی شکست تسلیم کی، لیکن اس وقت اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ اللہ نے اسے اور اس کی فوج کو عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق سیکھیں۔ آج بھی فرعون کے جسم کو مصر کے عجائب گھروں میں دیکھا جا سکتا ہے جو اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمت اور ایمان کی کہانی ہے۔ انہوں نے تنہا ایک ایسی قوم کا مقابلہ کیا جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ان کے معجزات جیسے عصا کا سانپ بننا اور سمندر کا تقسیم ہونا اللہ کی قدرت کے واضح ثبوت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوئے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا اور اس کے احکامات پر عمل کیا۔ ان کی زندگی ہر اس شخص کے لیے ایک درس ہے جو مشکل حالات میں جد و جہد کر رہا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی نجات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
انہیں ایک نئی زندگی کی طرف رہنمائی کی، لیکن ان کی آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ صحرا میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل میں ان کی مدد کی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ اور اس کے احکامات کی پیروی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نے بنی اسرائیل کو ایک مضبوط قوم بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اگرچہ ان کی نافرمانی نے کئی بار مشکلات پیدا کیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے انہوں نے بنی اسرائیل کو کنعان کی سرزمین کے قریب پہنچا دیا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ وہ اس سرزمین میں داخل نہ ہوں گے، لیکن ان کی قوم وہاں آباد ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی بنی اسرائیل کو اللہ کے احکامات کی یاد دہانی کرائی۔ انہوں نے اپنے بعد حضرت یوشع کو اپنا جانشین بنایا، جو بنی اسرائیل کو کنعان لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ایک عظیم نبی کے سفر کے اختتام کا نشان تھی، لیکن ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ایک ایسی داستان ہے جو ہر دور میں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ کی کہانی ہے، جہاں حق ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرأت، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہر مومن کے لیے ایک مثال ہے۔ فرعون کا انجام ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اور جو اس کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔